ایک صحابی روتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، میں غریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن وہب کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے۔ جب وہ گیا تو عمرو نے کہا، اپنی شکل تو دیکھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد دیلمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میری غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آج عمرو بن وہب آئے ہیں؟ یہ مدینے کے چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹی ان کی بہت خوبصورت تھی۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ ساتھ جا کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے تھے، ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، اپنے لیے تیرے پاس تیری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پہلے ہی غریب تھا، غم کا کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹی بہت خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور۔ بیٹی کے کان میں باپ کی اور سعد کی آواز آن پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابا جان، سوچ لو یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگی، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، شادی کے لیے میں تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ لڑکی کے والد دوڑے بھاگے، پیچھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو کہا، تو نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، خطا ہوئی، معاف کر دیں۔ حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، سعد سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سعد لڑکی کو لے کر آؤ۔ بارات تو ہوتی نہیں تھی، جس پر معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے صبر کرنے والے شادی کا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، برادری سے مجبور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور شام کو حضرت ام ایمن کو بلایا اور کہا، جاؤ ام ایمن، میری بیٹی کو علی کے گھر چھوڑ آؤ۔ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے کر آؤ۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک دمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 سے مہر ادا ہو جائے گا، اور باقی سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی کپڑا لے لینا۔ تو فرمانے لگے، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گئے اور فرمایا، یہ معاملہ ہے، غور فرمائیں۔ تو انہوں نے خوش ہو کر 200 درہم سے بھی زیادہ دیا، 200 اور اس سے بھی کچھ زیادہ، اب کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں، بہرحال 600 سے زیادہ ہو گیا۔ اب صاحب بڑے خوش، جو بڑی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پہ یہ خود گزر رہی ہو۔ سعد کا کیا جذبہ ہوگا، اور بڑی خوشی سے کہنے لگے، لڑکی لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لوں، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کروں؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لوں، کوئی کپڑا تو خرید لوں، اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید لوں، تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے، قدم رکھا، کان میں آواز آ پڑی،
اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، نکلو، اعلان ہوا، اے مجاہدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہیں، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، میں ان پیسوں کو تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈھال خریدی، امامہ باندھا اور جنگ کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے۔ جنگ میں شریک ہوئے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کی حسرت دل ہی میں دبا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی۔ اس قربانی کی شان نرالی تھی۔ اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیے۔ راوی میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کی مٹی صاف کی اور فرمایا، اے سعد، تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ و رسول کے کتنے پیارے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے روئے، پھر مسکرائے، چہرے مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رویا سعد کی محبت میں تھا، اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کے نکاح میں دی گئی ہیں وہ دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں، ان سے حیا کے سبب میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔